الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. برادران اسلام، بزرگان محترم اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ ہم تمام کو مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بھائیو، یہ رب العالمین کا دستور رہا ہے، یہ اصول رہا ہے کہ جب کبھی اقوام انسان اللہ کے راستے سے ہٹ کر، ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کی طرف چلے گئے، رب العالمین نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کے ساتھ رب العالمین کتابوں کو بھی بھیجتا رہا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کو اور کتابوں کو بھیجنے کا مقصد انسانیت کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور یہ حجت ہے کہ انسان اگر بھٹکتا ہے، انسان اگر ضلالت و گمراہی کے راستے پر جاتا ہے تو یہ انسان کیا اپنا ظلم ہے کہ انسان نے رب العالمین کے انبیاء کرام کو بھیجنے کے باوجود، رب العالمین کے کتابوں کو بھیجنے کے باوجود انسان نے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، جن رسولوں کو بھیجا گیا ان کی اتباع کرے، اور جو کچھ کتابیں نازل کی گئیں ان پر عمل کرے۔ بھائیو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان شرک سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی انسان شرک سے اجتناب کر لے تو کیا اس کے لیے وہ سیدھے جنت جائے گا؟ نہیں۔ شریعت نے جو اصول پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شرک سے اجتناب کرنے کے بعد، اس کے بعد جو کچھ گناہوں کے مرحلے آتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، جو بھی گناہ ہو، انسان کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں تم ہر قسم کے گناہ سے بچو۔ اس کے بعد احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے گناہ کا مطلب کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں۔ صحابی آئے، دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل اسم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ کا مطلب کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں۔ مل اسم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے دلوں میں کھٹک پیدا کرے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دلوں میں کھٹک پیدا کرے اور تمہارے دل میں یہ خوف محسوس ہو، تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ کہیں یہ بات دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ یعنی یہ کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ خدشہ محسوس ہو کہ کہیں میں جو کام کر رہا ہوں دوسروں کو نہ معلوم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کوئی کام کر رہے ہو اور تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ کہیں یہ بات دوسروں کو نہ معلوم ہو تو یہی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اگر زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قسم کے گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ اصول ہے اور ضابطہ ہے گناہ سے بچنے کا اور گناہ کو پہچاننے کا۔ بھائیو، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد یہ رب العالمین کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ انسان اگر توبہ نہ کرے تو اس کو جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد کیا اس کو رب العالمین قیامت کے دن ہی صرف عذاب دے گا یا پھر اس کا اثر دنیا میں بھی ہوگا؟ کیا دنیا میں بھی انسان کو اپنے گناہوں کا خسارہ بھگتنا پڑے گا؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پر اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں؟ بھائیو ہاں، انسان کو نہ صرف قیامت کے دن اپنے گناہوں کی سزا ملے گی بلکہ دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، دنیا میں بھی گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ اثرات دو قسم کے ہیں، دو طرح سے دنیا میں انسانی گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ہے اجتماعی طور پر گناہوں کا اثر مرتب ہوتا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ بھائیو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کو مول لیا ہے، لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کو مول لیا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دیا، کسی کو رب العالمین نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ غرض ہے کہ رب العالمین نے جو بھی قوم گناہوں میں ملوث تھی، پوری قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ میں ملوث تھی، رب العالمین نے اس قوم کو اجتماعی طور پر مجموعی طور پر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں انسانی تاریخ میں ملتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، انسانی تاریخ کا اور قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی اقوام ہیں۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، قوم موسیٰ تھی، قوم فرعون کی قوم کو بھی رب العالمین نے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ غرض ہے کہ بے شمار اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بعض اقوام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کر دیا، بعض اقوام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کو خنزیر کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کسی کو بندر کی صورت بنا کر ہلاک کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا، کسی کو مختلف قسم کے ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ ذریعہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ قوم کو ہلاک کر دیا۔ بھائیو، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فیشن کا ایک نیا طریقہ اپنایا تھا۔ سر کے پاس، پیشانی کے پاس بنی اسرائیل کی عورتوں نے چونڈا بنانے کا ایک نیا فیشن ایجاد کیا تھا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔
बहरहाल भाइयों, बताना मकसूद ये है कि इंसान जब गुनाह करता है और कोई मुआशरा, कोई सोसाइटी किसी गुनाह में इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर मुलविस हो जाती है तो रब्बुल आलमीन पूरी कौम को एक साथ हलाक कर देता है। भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को बैक वक्त पूरी कौम को हलाक ना करना। फिर दुआ की, अल्लाह के रसूल मेरी पूरी कौम को बैक वक्त कहत साली के जरिए हलाक ना करना। और तीसरी दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को आपसी इख्तिलाफात के जरिए हलाक ना करना। रब्बुल आलमीन ने उनमें से 2 दुआएं कबूल की थी। एक दुआ यह कबूल की थी कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को बैक वक्त हलाक नहीं करेगा। दूसरी दुआ यह कबूल की थी कि अल्लाह ताला कहत साली के जरिए इस उम्मत को हलाक नहीं करेगा। लेकिन तीसरी दुआ कबूल नहीं हुई, वो ये है कि इंसान आपसी इख्तिलाफ में झगड़ कर ना मरे। ये दुआ कबूल नहीं हुई। गर्ज इसमें बताना मकसूद ये है कि रब्बुल आलमीन ने ये दुआ कबूल की कि पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला एक साथ खत्म नहीं करेगा, पूरी उम्मत को खत्म नहीं करेगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने कबूल किया। भाइयों, लेकिन उसके बावजूद गुनाहों की वजह से आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ खित्तों में गुनाहों की वजह से, मुख्तलिफ सैलाबों के जरिए, तूफान के जरिए, या फिर ज़लज़ले की वजह से, या फिर बीमारियों की वजह से कोई एक मुआशरा, या फिर कोई बस्ती, या फिर कोई मुल्क, या फिर कोई रियासत, इस तरह किसी न किसी जगह पर लोग आज़ाद की वजह से हलाक बर्बाद हो रहे हैं। इससे हमें सबक लेना चाहिए। यह भी उसी किस्म का अज़ाब है। इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला गुनाहों की वजह से जो सज़ा देता है, यह भी उसी की एक किस्म है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम इससे इबरत हासिल करें और इससे जहां तक हो सके इज्तिमाई तौर पर जो गुनाह हैं उनसे बचने की कोशिश करें। भाइयों, रब्बुल आलमीन गुनाहों की वजह से जो अजाब देता है उसकी दूसरी किस्म यह है कि इंसान जब गुनाह करता है तो इनफिरादी तौर पर उसका असर पड़ता है। पहली किस्म तो ये थी कि इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला अजाब देगा। दूसरी किस्म ये है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो रब्बुल आलमीन उसकी ज़ात पर जो उसके असरात मुरतब होते हैं, उसके नुकसानात मुरतब होते हैं। चंद नुकसानात, इंसान जब गुनाह करता है तो उसके जो नुकसानात इज्तिमाई तौर पर उसकी ज़ात पर जो पड़ते हैं बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नुकसान ये है कि जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने का मतलब ये हुआ कि वो रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहा है। गुनाह करने का मतलब ये हुआ कि वो रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर रहा है। तो जो भी इंसान गुनाह करता है तो रब्बुल आलमीन उसके ताल्लुक से उसके मखलूकात के दिलों में नफरत पैदा करेगा। वो आदमी गुनाह करता है तो उसकी नफरत दूसरों के दिलों में डाल देगा और वो लोग उसकी नाफरमानी करने लगेंगे। आज हम अपने घरों में, आज हम अपने मुआशरे में ये चीज देखते हैं कि आज हमारे घरों में हमारी नाफरमानी करने वाले लोग हैं। आज हमारी औलाद, आज हमारे लोग, आज हमारे घर वाले, आज हमारे खानदान वाले, आज हमारे अपने लोग हमारी नाफरमानी करते हैं। भाइयों, ये गुनाहों का असर है। अस्लाफ किराम में से किसी का कौल है, किसी ने कहा कि जब कभी मैं गुनाह करता हूं, जब कभी मैं कोई गुनाह करता हूं तो देखता हूं कि मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करने लगती है, चाहे वो ऊँटनी थी या फिर कोई और सवारी। कहते हैं कि जब कभी मैं कोई गुनाह करता तो मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करने लगती। और कहते हैं कि जब कभी मैं कोई गुनाह करता तो मेरे घर में उसका असर मैं ये देखता कि मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करने लगती। भाइयों, मकसूद ये है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला उसके मखलूकात के दिलों में उसकी नाफरमानी की नफरत उसके ताल्लुक से भर देता है और वो मखलूकात उसकी नाफरमानी करने लगते हैं। भाइयों, दूसरा नुकसान ये होता है, दूसरा असर ये होता है कि इंसान बहुत सारी नेकियों से महरूम हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके हक में जो कुछ नेकियां होती हैं, इंसान सारी नेकियों से महरूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद ने बयान किया, ग़ज़वा उहद के मौके पर जब सहाबा किराम ग़ज़वे के लिए निकले तो अब्दुल्ला मुनाफिकों का जो सरदार था वो भी सहाबा किराम के साथ निकला, मगर जब रास्ते में गया तो अपने साथियों के साथ फिर वापस लौट कर आ गया, अपने साथियों को लेकर वापस लौट कर आ गया। देखिए, ये गुनाहों का असर है। जिहाद
اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کتنی فضیلت کی چیز ہے. جب انسان, حدیث میں شریف میں آتا ہے کہ جب انسان من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ, جو بندہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کی خاطر لڑتا ہے, گویا اس نے اللہ کی راہ میں لڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو آپ نے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے, اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بھائیو اتنی فضیلت ہے اس چیز کی. لیکن گناہوں کا اثر دیکھیے کہ وہ لوگ میدان جہاد کی طرف آگے بڑھے, لیکن گناہوں کے اثر کی وجہ سے وہ لوگ پھر واپس لوٹ کر آئے. یہ گناہوں کا اثر تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. بھائیو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے گناہ کیا, گناہ کی وجہ سے رب العالمین شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہ لوگ بہک گئے, اور ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اس اہم فضیلت سے یہ لوگ محروم ہو گئے. بہرحال بھائیو اس سے معلوم ہوا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی یا پھر عام دنوں میں کوئی آدمی شراب پیتا ہے, شراب پینے کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو بھی شراب پیتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. بھائی اس سے معلوم ہوا کہ انسان گناہ کیا, اس کی وجہ سے اس کی جو بھی نیکیوں کی جو اوقات ہیں یا پھر جو کہ اس کے مواقع ہیں وہ ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان شراب پیتا ہے تو نماز نہیں پڑھ پاتا ہے, روزہ نہیں رکھ پاتا ہے, عبادات نہیں کر پاتا ہے, بلکہ الٹا بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے. بھائی اس سے معلوم ہوا کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے ایک اور اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر جو نشاط, جو چستی ہونی چاہیے, جو انسان جیسے ایکٹیو ہونا چاہیے, انسان ویسے نہیں ہوتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد نیند کے بعد کی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اس کے بعد پھر وضو کرتا ہے, پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے, تو شیطان ہر آدمی کی گدی پر یہاں پر 3 گانٹیاں باندھ دیتا ہے. جو بھی آدمی فجر نیند کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اس کی ایک گانٹی کھل جاتی ہے, وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹی کھل جاتی ہے, پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گانٹی کھل جاتی ہے. تو اس سے معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد پورا دن اس کے چستی میں اور نشاط میں گزرتا ہے. لیکن جو آدمی صبح سویرے نہیں اٹھتا ہے, نہ نیند کی دعا پڑھتا ہے نیند کے بعد کی, اور نہ ہی وضو کرتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے, اور اس کی صبح ہوتی ہے 8-9 بجے, جیسا آج کا عام طور پر مسلمانوں کا حال ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے 8-9 بجے. اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کی گدی پر جو 3 گانٹیاں باندھ دیتا ہے وہ اسی ایسے ہی باقی رہتی ہیں, اور انسان کے اندر سستی اور کاہلی ایسے ہی باقی رہتی ہے. بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دے. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کا یا پھر فجر کے وقت کا, اس کے بعد صبح کا جو وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے برکت کی دعا کی ہے. اگر ہم کوئی بھی کام کریں, معاملات میں یا بزنس میں یا پھر عبادات میں کوئی بھی کام کریں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دعا ہے. بہرحال بھائیو صبح میں اٹھنا, دعا پڑھنا, وضو کرنا اور نماز پڑھنا یہ نشاط کی علامت ہے. اللہ کی قسم بھائیو آپ تجربہ کر کے دیکھیے, آپ اپنی زندگیوں میں تجربہ کر کے دیکھیے, جس دن آپ صبح میں اٹھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, دیکھیے آپ کے اس دن میں نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے. اور جس دن آپ یہ نہیں کرتے ہیں آپ فطری طور پر آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر سستی اور کاہلی ضرور محسوس ہوگی. بھائیو اس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر انسان بے غیرت ہو جاتا ہے, انسان بے حیا ہو جاتا ہے, انسان کے اندر جو نور بصیرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, انسان کے اندر جو دور اندیشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, انسان جو اس کے اندر جو ایمانی جرأت جو غیرت ہونی چاہیے وہ انسان کے اندر نہیں ہوتی ہے. بھائیو ہم قوم نوح کو پڑھتے ہیں, قرآن مجید کے اندر نوح علیہ السلام کے قوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ قوم نوح کتنی ایسی بدبخت قوم تھی، ایسی بدکار قوم تھی، جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا. انہوں نے اپنی بدکاری کو ہم جس پرستی انہوں نے اختیار کی تھی. رب العالمین نے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے. یہ قوم لوط کا واقعہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں انسانوں کی شکل میں. قوم کو پتا چلتا ہے کہ ارے کچھ نوجوان آئے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، چلو ہم جو ہے ان کو حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چلے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا بھائیو آپ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کریں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کریں. اور اللہ کے حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، اے قوم کے لوگوں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں، میری بیٹیوں کو لے لو، انہیں چھوڑ دو. بھائیوں معلوم ہوا کہ یہ قوم لوط اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قدر بے حیا ہو گئی تھی کہ اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور غیرت ختم ہو چکی تھی. اسی وجہ سے یہ بے حیا اور بے غیرت قوم اپنے گناہوں کے اثر کی وجہ سے یہ کام کرنے کے لیے چلے آئی. حضرت لوط علیہ السلام کو اس قدر مجبور کیا. حضرت لوط علیہ السلام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو بھائیوں اندازہ لگائیے کہ اس بے حیا قوم نے، اس بے غیرت قوم نے کس قدر مجبور کیا ہوگا. بھائیوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو فطری طور پر وہ بے حیا ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو غیرت ہونی چاہیے یہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. بھائیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابی جنگ میں گئے تھے، غزوے میں واپس لوٹ آئے، دیکھا کہ ان کی بیوی گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے. صحابی نے اپنی تلوار کو نکال لیا، صحابی کی غیرت جاگ اٹھی اور صحابی نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا آپ باہر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، دراصل اندر گھر میں بہت بڑا سانپ آیا ہوا ہے، اژدہا آیا ہوا ہے، اسی لیے میں باہر کھڑی ہوئی ہوں. بھائی سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ غیرت تھی کہ جب کبھی کوئی ایسا کام ہوتا جس سے ایمان غیرت جاگنا چاہیے تو فوراً صحابہ کرام کے اندر غیرت جاگ جاتی تھی. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کی بہنیں، ہماری مائیں یا پھر ہمارے گھر کی عورتیں اگر بازار میں جاتی ہیں بغیر پردے کے جاتی ہیں، یا پھر آج ہمارے اندر جو مغربی تہذیب رگ بس چکی ہے اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غیرت ذرا سی بھی نہیں جاگتی. اور یہ غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ دراصل یہ ہماری غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ غیرت ختم ہوتی ہے اور یہ بے حیائی ہمارے اندر آتی ہے گناہوں کی وجہ سے. انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے انسان کے اندر خود بخود بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور غیرت ختم ہوتی جاتی ہے. بھائیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ انسان گناہوں کی اثر کی وجہ سے بے حیا ہو جاتا ہے. اور آج ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج معاشرہ بالکل مغربی تہذیب میں ڈھل چکا ہے. بھائیوں جہاں تک ہو سکے ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. گناہوں کی وجہ سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنبه، کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. بھائیوں مقصود یہ نہیں ہے کہ انسان بہت سارے دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، دنیا میں بہت بڑے مالدار ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے بھائی وہ تو مشرک ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو تو رزق مل رہی ہے. بھائی یہ حدیث اس کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو برکت نصیب ہونی چاہیے، انسان کو جو چین و سکون نصیب ہونا چاہیے رزق کی وجہ سے، رزق کی کشادگی کی وجہ سے، وہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. آپ دنیا میں بڑے بڑے مالداروں کو دے سکتے ہیں لیکن ان کے پاس چین و سکون، چین و اطمینان اور ان کے مال میں برکت آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اگر برکت حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حاصل ہونا ہے، اگر حقیقی معنوں میں انسان کو چین و سکون حاصل ہونا ہے تو انسان کو گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. بھائیوں ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا
शकौत इला वकीन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शकौत इला वकीन सुअ हिफ्जी फअरशदनी इला तरकिल मासी। मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से पूछा क्या उस्ताद मुझे याद नहीं होता है। मैंने अपने हाफिजे की शिकायत इमाम वकी के पास, अपने उस्ताद के पास की, तो इमाम वकी ने कहा कि देखो तुम जहां तक तो हो सके तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम गुनाहों को छोड़ दो। इंसान को दिमाग बचाने के लिए, इंसान का हाफिजा बाकी रखने के लिए इंसान को चाहिए कि गुनाहों से इज्तिनाब करने की कोशिश करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक लड़का, उनका एक शागिर्द बड़ा ज़हीन है, बड़ा फतीन है, बड़ा चालाक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को बुलाया और कहा अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे तुम गुनाह मत करना। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो जहन दिया है, जो फतानत दिया है, जो चालाकी दी है, अल्लाह के बंदे तुम अपने गुनाह की वजह से इस चीज़ को हलाक तबाह बर्बाद मत करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत करते हुए कहा। बहरहाल भाइयों, इन तमाम चीज़ों के बतलाने का मकसूद यह है कि इंसान गुनाह करता है तो सिर्फ उसको आखिरत में नहीं सज़ा मिलती है, बल्कि गुनाहों के असरात इन दुनिया में भी इंसानी मुआशरे पर इज्तिमाई तौर पर भी पड़ते हैं और इनफिरादी तौर पर भी पड़ते हैं। भाइयों, हदीस में आता है कि इंसान, एक औरत रास्ते में जा रही थी, एक जानिया औरत, बदकार औरत रास्ते में जा रही थी। उसने देखा कि ये कुत्ता प्यास की वजह से तरस रहा है, ये कुत्ता प्यास की वजह से तरस रहा है और वो कुएं में उतर नहीं सकता और पानी पी नहीं सकता। और वो औरत कुएं में उतरी, अपना मौजा पानी में भिगोई और लाकर कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। वो कुत्ता खुशी के मारे वहां से भागकर चला गया। भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जो कुछ गुनाह थे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और उसको जन्नत भेज दिया। भाइयों, इससे ये मालूम हुआ कि इंसान कभी किसी नेकी को मामूली न समझे, चाहे नेकी छोटी क्यों ना हो, कोई इंसान किसी नेकी को मामूली न समझे। एक और हदीस में आता है, एक औरत थी, बड़ी पाकबाज, बड़ी दीनदार औरत, बड़ी इबादत करने वाली औरत, लेकिन उस औरत ने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया, ना उसको खाने के लिए कुछ दिया, ना कुछ पीने के लिए कुछ दिया, बल्कि उस औरत ने उस बिल्ली को भूखी और प्यासी छोड़कर इबादत में लग गई और वो बिल्ली भूखी और प्यासी तड़प तड़प कर मर गई। रब्बुल आलमीन को उसकी ये अदा इतनी नापसंद मालूम हुई कि रब्बुल आलमीन ने उसकी इबादत को एक तरफ, लेकिन उसके इस एक गुनाह को रब्बुल आलमीन को उसकी एक गुनाह इतना नापसंद मालूम हुआ कि रब्बुल आलमीन ने उस औरत को जहन्नम रसीद कर दिया। भाइयों, इससे ये मालूम हुआ कि इंसान कभी किसी गुनाह को मामूली न समझे, इंसान कभी किसी गुनाह को मामूली न समझे और ना ही किसी नेकी को, क्योंकि इंसान अगर कोई मामूली गुनाह समझकर कर लेता है तो हो सकता है उसी एक गुनाह की वजह से इंसान जहन्नम में चला जाए, और कभी कोई नेकी मामूली समझकर कर लेता है तो मुमकिन है रब्बुल आलमीन सिर्फ उस एक नेकी की वजह से रब्बुल आलमीन उसे जन्नत भेज दे। भाइयों, इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान गुनाह करने के बहुत सारे वजूहात हैं, उनमें से दो अहम असबाब मैं आपके सामने बतलाऊंगा। एक अहम सबब यह है कि इंसान के अंदर फिक्र आखिरत नहीं है, इंसान के दिल में आखिरत की फिक्र नहीं है। इंसान अगर अपने दिल में फिक्र आखिरत को जगाए, इंसान के दिल में अगर आखिरत की फिक्र आए तो इंसान खुद ब खुद गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज़ है, इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, इंसान के दिल में खशियत, अल्लाह की खशियत नहीं होनी चाहिए। कुरान मजीद ने इसीलिए बयान किया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। कुरान मजीद ने कहा कि तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान मजीद ने कहा पत्थर की तरह सख्त हो चुके हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा औ अशद्दु क़स्वा, या फिर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि पत्थर फटकर अल्लाह के डर से, अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की खशियत से पत्थर फटकर उसके अंदर से पानी निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे दिल अल्लाह की खशियत के बगैर ऐसे सख्त हो चुके हैं कि तुम्हारे दिल अल्लाह की खशियत से फटते नहीं और कभी तुम्हारे आंखों से आंसू निकलते नहीं।
تم لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائیو آج ہماری آنکھوں سے کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سجدے میں جاتے تو اللہ کی خشیت سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے سجدے کی پوری زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، لیکن اس کے باوجود جب کبھی قبر کے تذکرہ آتا، جب کبھی آپ قبر کے پاس جاتے تو اس قدر رویا کرتے کہ آپ کی داڑھی پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کیا مقام ہے، آپ سارے انبیاء کے سردار ہیں، جن کے دنیا میں پہلے ہی آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود اللہ کی خشیت سے اسے رو رہے ہیں کہ آپ کے سجدے کی پوری زمین بھیگ رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے دلوں میں خشیت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہاں تو زمین بھیگ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھیگ رہی ہے، لیکن آج ہماری پلکیں بھی نہیں بھیگتی ہیں، ایک آنسوؤں کا ایک خطرہ بھی نہیں نکلتا جس سے ہماری پلکیں بھیگیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بھائیو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جو کچھ ہم نے گناہ کیا ہے ان تمام سے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ بھائیو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کر ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔